اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ایک پرانے سرکاری ادارے کو ایک دم سے ایک جدید منافع بخش کمپنی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی دیکھنے والے ہیں، زرعی ترقیاتی بینک کی۔ 2002 میں قانون آیا جس نے اسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ صرف کوئی نام کی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ تو پورے کے پورے نظام کی تبدیلی تھی۔ ذرا سوچیں، ایک پورے قومی بینک کو نئے سرے سے شروع کرنا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا، ہے نا؟ مطلب ایک ایسا بینک جو دہائیوں سے چل رہا ہو، اسے آپ راتوں رات ایک نئی شکل دے دیں۔ یہ صرف عمارتیں یا پیسے یہاں سے وہاں کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں تو ہزاروں ملازمین ہیں، لاکھوں صارفین ہیں، ان گنت معاہدے ہیں۔ ان سب کو ایک نئے نظام میں لانا، تو بھائی یہ ہوا کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس نے یہ جادو آخر کیا کیسے۔ تو اس تبدیلی کی کہانی کے دو اہم کردار ہیں۔ ایک طرف ہے ہمارا پرانا روایتی بینک اور دوسری طرف ایک نئی جدید کمپنی جو اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے۔ آئیے ان دونوں سے ملتے ہیں۔ کہانی کا پہلا کردار ہے ADBP، یعنی زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان۔ 1961 سے یہ ادارہ ملک کے کسانوں اور زراعت کے شعبے کی سمجھے کہ ریڑھ کی ہڈی تھا۔ یہ ہماری کہانی کا ماضی ہے، ایک ایسا ادارہ جسے اب بدلنے کی ضرورت تھی۔ اور اب ملتے ہیں ہماری کہانی کے نئے ہیرو سے، دا کمپنی۔ یہ ایک نئی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جسے اس تبدیلی کو ممکن بنانے کے لیے بنایا گیا۔ یہ مستقبل کی علامت ہے، ایک ایسا ادارہ جو جدید اصولوں پر چلے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ایک چلتا ہوا نظام کیوں بدلا گیا؟ اس کے پیچھے ایسے کیا مسائل تھے جن کا حل اس قانون میں تلاش کیا گیا؟ اس کا جواب ہمیں قانون کے اپنے الفاظ میں ملتا ہے۔ مقصد صرف تبدیلی لانا نہیں تھا، بلکہ ایک بہتر نظام قائم کرنا تھا، یعنی بہتر حکمرانی، زیادہ خود مختاری اور سب سے اہم، دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے بہتر مالی خدمات۔ یہ ایک واضح ویژن تھا کہ مستقبل کا بینک کیسا ہونا چاہیے۔ مقصد تو بہت اچھا تھا، لیکن اسے حقیقت میں کیسے بدلا گیا؟ اب ہم اس قانونی ایکشن پلان کو دیکھیں گے جس نے اس بڑے خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ تو اس پورے عمل کو ہم 3 آسان سٹیپس میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی گئی، پھر آیا سب سے بڑا اور سب سے دلچسپ مرحلہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں دا گریٹ ٹرانسفر، یعنی سب کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور آخر میں پرانے دور کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور یہ ہے اس تبدیلی کا سب سے اہم اور سمجھے کہ جادوئی لمحہ۔ قانون نے ایک تاریخ مقرر کی جسے ایفیکٹو ڈیٹ کہا گیا، اور اس ایک دن میں ایک پورا کا پورا بینک ایک ادارے سے دوسرے میں منتقل ہو گیا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ہر چیز، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی لٹرلی ہر ایک چیز۔ یہ صرف عمارتیں اور پیسہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ ہر ایک ملازم، ہر ایک کانٹریکٹ، ہر قرض، یہاں تک کہ جو کیسز عدالت میں چل رہے تھے وہ بھی منتقل ہو گئے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے میں چلی گئی ہو اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچاؤ۔ اتنی بڑی تبدیلی میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز رک نہ جائے۔ اس قانون کا اصل کمال یہ تھا کہ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ منتقلی اتنی ہموار ہو کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی زندگیاں اس بینک سے جڑی ہوئی تھیں۔ اور لوگوں کا خیال کیسے رکھا گیا؟ قانون کا سیکشن 6 ہر ملازم کے لیے ایک مضبوط ڈھال تھا۔ اس نے یہ گارنٹی دی کہ ان کی نوکری، تنخواہ اور تمام شرائط بالکل محفوظ رہیں گی۔ وہ ایک دن پرانے بینک کے ملازم تھے اور اگلے ہی دن نئے بینک کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ اور یہ تحفظ صرف ملازمین کے لیے نہیں تھا، صارفین کے لیے بھی بینک ویسا ہی رہا۔ ان کے اکاؤنٹ محفوظ تھے، ان کے معاہدے قائم تھے، اور ان کے قانونی معاملات بھی اسی طرح چلتے رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کا اعتماد متزلزل نہ ہو۔ تو نیا بینک تیار ہے، تمام لوگ اور اثاثے منتقل ہو چکے ہیں، اور کام بھی پہلے کی طرح چل رہا ہے۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ابھی ایک آخری کام باقی تھا، اور یہ تھا اس کہانی کا آخری باب۔ جب نئی کمپنی نے مکمل طور پر کام سنبھال لیا تو پرانے زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان کو باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا گیا۔ ایک عہد ختم ہوا تاکہ ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ تو دیکھیں، یہ قانون ایک بہترین مثال ہے کہ قانونی طور پر ایک ادارے کو ماڈرنائز کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے
کہ کیا صرف قانون اور سٹرکچر بدلنے سے کسی ادارے کی روح بھی بدل جاتی ہے؟ اصل تبدیلی کاغذ پر ہوتی ہے یا پھر لوگوں کے ذہنوں اور ان کے کام کرنے کے انداز میں؟ شاید یہی کسی بھی ادارے کی جدیدیت کا اصل امتحان